ثانیہ کربلا، شہدائے کربلا، شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنے ظلم کے ساتھ ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا، اور اس خاندان کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے تھے۔ اور یہ شہادتوں کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے، جس صف میں پہلے سے ہی بدر کے شہداء اور احد کے شہداء سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت علی کے ساتھ دھوکہ دیا، حضرت علی کو دھوکہ دیا، حضرت حسن کو کتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ پر تو قاتلانہ حملہ تک کر دیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ثانیہ کربلا، شہدائے کربلا، شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اہل بیت کی شہادت کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، دین اسلام جو انصاف کا، مساوات کا دین تھا، تو بہت سارے لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئے، جو اسٹیٹس کو تھی، جو اس وقت کے مراد یافتہ لوگ تھے، اور ڈائریکٹلی جو انقلاب تھا وہ ان کے خلاف گیا، تو ایک بہت بڑی قوتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ تو لہذا اب ساری قوتیں تھیں جو اسلام کے خلاف جمع ہو گئیں، اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں اور پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ اور اسی بنیاد پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوات ہوئے، مختلف چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، پلاننگ کی گئی، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس وقت تک ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتنے کھڑے ہوئے، فتنہ مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کا فتنہ، آپ نے اس کی سرگوبی کی اور ان تمام فتنوں کو کچل کے رکھ دیا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس فتنے کو بھی کچل کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے، تو لہذا انتظار کیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کوشش کی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سرزمین حجاز بلکہ فارس تک جو ہے آپ نے اسلام کا پیغام عام کر دیا، اور یہ جو پرشین امپائر ہے یہ بالکل ختم ہو گئی۔ خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس کے ٹکڑے کیے تھے، ڈس رسپیکٹ کیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے میرے پیغام کو، میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، بلکہ اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ختم کر دیا۔ تو
تو اسی طرح سے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو جو ہرزمان تھا وہ قید ہو کر حضرت عمر کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ واجب القتل تھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ جہاں ملے، جس حالت میں ملے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا عمر پہلے پینے کے لیے پانی تو پیش کر دو، پانی تو پلا دو، میری اس آخری خواہش کو پورا کرو۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ تو پانی دو اس کو، اور اس نے پھر وعدہ لیا کہ جب تک یہ پانی میں نہ پیوں تو مجھے قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا تمہیں جاؤ، امن ہے، وعدہ ہے کہ تم جو ہے میری امان میں ہو، جب تک یہ پانی نہ پیو تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو کٹورا تھا پانی کا، وہ سارا پانی اس نے زمین پہ پھینک دیا، اور زمین نے پانی جذب کر لیا۔ کہا عمر تم نے تو وعدہ کیا ہے، تم نے تو مجھے امان دی ہے، اب یہ پانی تو میں نے پیا نہیں، تو لہذا اپنی امان کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، لیکن حضرت عمر نے اپنے وعدے کی کیا کی؟ پاسداری کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی شخص ہے جس نے یہ ساری پلاننگ کی، فیروز ابو لولو موجوسی کو تیار کیا، ورنہ ایک غلام کی کیا حیثیت کہ وہ حضرت عمر کو شہید کر سکے۔ یہ پوری ایک کانسپریسی تھیوری ہے اور پوری ایک سازش تھی جو حضرت عمر کے خلاف رچائی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو لہذا اب یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، اور وہ شہادت جس کی بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھی، اور کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنے ظلم کے ساتھ ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا، اور اس خاندان کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو۔ اور یہ شہادتوں کا سلسلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صف میں شامل ہو گئے جس صف میں پہلے سے بدر کے شہداء اور احد کے شہداء، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جلیل القدر صحابہ کرام، اس فہرست میں حضرت عمر بھی شامل ہو گئے۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے ناظرین، شروع کے 10 سال انتہائی جو ہے وہ امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرے، لیکن حضرت عثمان کے دور کے اندر ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے جو ابھر کے سامنے آتا ہے، عبداللہ ابن سبا۔ یہ یمن کا رہنے والا ہے، یہودی النسل ہے، منافق ہے، اور اس نے اسلام کی تبلیغ کا پرچم بلند کیا، اور بظاہراً یہ تبلیغ کرتا تھا اور جگہ جگہ پر جا کر وعظ و نصیحت کرتا تھا، قبر آخرت کی باتیں کرتا تھا، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ پھر آخر میں کہتا تھا حق جس کا ہے اس کو دو، حق جس کا ہے اس کو دو، حقدار کو اس کا حق دو۔ اب لوگ جب بہت زیادہ اس سے متاثر ہو کے پوچھتے بھئی حق کیا ہے، وہ کہتا تھا حق یہ ہے کہ بھئی اب اس کو پورا ایک پروپیگنڈے کا موقع ملا کہ یہ، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تعلق جو تھا قبیلہ بنو امیہ سے تھا، اور بنو ہاشم و بنو امیہ کی زمانہ جاہلیت سے آپس میں ایک مقابلہ چلتا تھا۔ تو یہ عصبی جو جھگڑا ہے، یا عصبی جو منافرت ہے، اس کو پھیلانے کا موقع ملا اس کو۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس لیے نہیں مل سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر کا تعلق قبیلہ بنی تی سے تھا، حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق جو تھا وہ کس سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ تو اس نے وہ ایک منافرت، جو عصبیت اور لسانی اور قبائلی منافرت جو ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور کے وصی حضرت علی تھے، اور ایک ریکارنیشن کے اوپر اس کا بڑا بلیف تھا کہ جی ہر نبی کا اللہ کا ایک اوتار ہوتا ہے، نبی کا اوتار ہوتا ہے، اور حضور کے اوتار حضرت علی ہیں، حضرت علی اللہ کے اوتار ہیں، اور اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور یہ حب علی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اس نے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی خلافت جو ہے وہ کس کا حق تھی، وہ حضرت علی کا حق تھی، تو لہذا حضرت علی کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں۔ اور ایک علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا شام کا، اس کے خلاف باتیں، ایجپٹ میں، مصر کے گورنر کے خلاف باتیں، پروپیگنڈا، بصرہ میں کے خلاف باتیں، کوفہ والوں کی باتیں جو ہے وہ مدینہ والوں کی باتیں، مکہ میں، اس طریقے سے۔ اور پروپیگنڈے کا ذریعہ کیا تھا؟ پروپیگنڈے کا ذریعہ یہ تھا کہ خطوط، آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ خطوط ہوتے تھے، اور وہ خطوط لکھا کرتا تھا۔ وہ جو کامیاب ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس نے ایک سازش برپا کی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہذا اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جو سلسلہ شروع ہوا، جو تلواریں نیام سے نکلی ہیں، تو وہ پھر واپس نیام میں نہیں گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ کے سامنے ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کر کے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے تک، 6 مہینے تک آپ خلیفہ مسلمانوں کے بنے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، اور بیعت بھی کر لی اور صلح بھی کر لی، اور اس کے بعد تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اور یہ 20 سالہ دور بہت پرامن دور تھا، پرسکون تھا، ہر قسم کی سازشیں، فساد ختم ہو چکا تھا۔ لیکن وہ جو سبائی ٹولہ تھا، کیونکہ عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے ساتھیوں کو حضرت علی نے سزائے موت دی تھی، ان کو سزا دی تھی، تو بلکہ ایسی سخت سزا دی تھی کہ ان کو آگ میں جلوایا تھا، اور تو جس وقت اس کو آگ میں جلوا رہے تھے تو کہتا تھا علی تم تو واقعی میں خدا ہو، کیونکہ آگ میں تو صرف خدا ہی جلا سکتا ہے، تو تم ہو حقیقتاً جو ہے وہ اوتار ہو۔ تو یہ اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا یہ شخص۔ تو لہذا اس کی جو جماعت تھی، وہ جو لوگ تھے اس نظریات کے، وہ دوبارہ سے ان کو چانس ملا۔ اور یہ کب ملا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور حضرت امیر معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ناظرین، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، پھر حضرت عثمان نے قائم رکھا تھا، اور ان کے دور کے اندر جو ہے اسلام، یہ سائپرس جو قبرص ہے، سائپرس اٹلی کا جو شہر ہے، سسلی، یہاں تک جو ہے اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بڑی ہو گئی، تو ایک صحابی رسول ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ کی عمر بڑی ہو رہی ہے، اور کسی وقت بھی آپ کا انتقال ہو سکتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ اپنے بعد کسی کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد نامزد نہ کریں، تو پھر وہی مسلمانوں کے اندر پھر وہی جنگ و جدال، پھر وہی فساد کھڑا ہو جائے گا، پھر لڑائی۔ تو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام کو قائم کیا تھا اور جو ایک مضبوط حکومت قائم کر دی تھی، تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، دوبارہ سے جو ہے وہ فسادیوں کو موقع مل جائے، تو آپ اپنا ایک ولی عہد جو ہے وہ نامزد کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا اور اس کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ تو تمام کے تمام جو لوگ تھے مسلمانوں میں اس وقت جو موجود تھے، اور ایک دیکھیں جو کبار صحابہ ہیں وہ تو زیادہ تر دنیا سے چلے گئے تھے، تھوڑے سے موجود تھے، اور صحابہ کی اولادیں موجود تھیں، تو لہذا اور نئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ پھر وہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، اس کی ولی عہدی کی بیعت لی، تو 5 صحابہ ہیں جن کے صاحبزادے موجود ہیں، اور کبار صحابہ کے صاحبزادے۔ حضرت علی ان کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت حسین موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 5 کبار صحابہ موجود ہیں، بڑے اور کبار صحابہ کے صاحبزادے ہیں، بڑی شخصیات ہیں، لیکن یہ سارے تو حضور کے دور میں، حضور کے زمانے میں تو بچے تھے نا۔ تو اب ان حضرات نے بیعت نہیں لی ولی عہدی کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کسی قسم کا کوئی سختی نہیں کی، کہا ٹھیک ہے ابھی میں زندہ ہوں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے، خلیفہ کی بیعت تو موجود ہے، تو وہ تو نہیں توڑی انہوں نے، ولی عہدی کی بیعت جو ہے وہ نہیں کی۔ لیکن جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرات جو ہے اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یزید جو ہے وہ مسند پہ بیٹھ جاتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن جو صحابی رسول ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا انتقال ہو چکا۔ اب یہ 4 بڑے زندہ ہیں، کون کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین۔ اب جو مدینہ کا جو گورنر ہے وہ ہے ولید بن عقبہ۔ اب یزید خط لکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین، اور خاص طور پہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان دونوں سے بیعت لو۔ تو حضرت حسین کو رات کو بلاتا ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں رات کے وقت میں، مجھ جیسی شخصیت جو ہے وہ رات میں تنہائی میں جو ہے وہ بیعت لے، اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے حسین کو کہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اسی لیے اس نے رات کو بلایا۔ انہوں نے کہا بھائی میں صبح جو ہے صبح تک انتظار کرو، میں صبح سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں سے نکل گئے، اور صبح ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے مدینہ منورہ سے نکل گئے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، کوئی 26 رجب کی تاریخ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑتے، ہم نے دیکھی ہے سچویشن کس طرح کی، مسلمانوں کی آپس کی جنگیں، لڑائی اور اس طرح کا اختلاف، تو وہ حضرات جو ہے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور رہ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہے، ان دونوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف چل دیے؟ مکہ کی طرف۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ایک حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب یہ اسی دوران جو ہے یہ سارے معاملات شروع ہو گئے، اور اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اب کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے حمایتی ہیں اور بہت زیادہ، لیکن انہوں نے ہر وقت، ہر دور میں، جیسے حضرت علی کے ساتھ دھوکہ دیا، حضرت علی کو دھوکہ دیا، حضرت حسن کو کتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ پر تو قاتلانہ حملہ تک کر دیا، آپ کے خیمے کو لوٹ لیا، اور آپ پر خنجر کا وار کیا، جس سے آپ کی ران جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کوفہ والوں پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ تو انہوں نے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بے یار و مددگار مت چھوڑیں، اس وقت کرۂ ارض پر آپ سے زیادہ مقدس، محترم، قابل احترام شخصیت کوئی نہیں، اور اللہ کا واسطہ ہے آپ آ جائیں، آپ کو جو ہے
ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہر قسم کی خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہاں بھیجا، جاؤ جا کر وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو ان کا بڑا استقبال ہوا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات تو ٹھیک ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں۔ تو جو حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ مت جائیں آپ، تو ان کے سامنے بھی اب کوئی عذر نہیں رہا۔ کہا دیکھو اتنے خط آ گئے اور اتنے یہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں آ جاؤ، میرے ہاتھ پہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تو اب کوئی عذر نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلے، اور 8 ذی الحجہ کو تو حج شروع ہوتا ہے، تو آپ حج کر لیتے۔ اور جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اور میں ہم ادھر ہی رہتے ہیں، مکہ میں رہ کے ہم اپنی قوت کو بڑھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ وہاں نہ جائیں۔ تو حضرت اور حج کا سیزن آ رہا ہے، تو سارے عالم اسلام سے لوگ آئیں گے، ان کے سامنے ہم بات پیش کریں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاعات تھیں کہ بہت سارے لوگ جو سازشی فسادی صبائی ٹولہ جو ہے وہ احرام بھیس بدل کے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں اور خنجر چھپا کر آیا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ حج کے موقع پر آپ کو وہاں پر شہید کیا جائے، مکہ میں قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہو، حج کے اندر یہ حالات کریٹ ہوں، تو میرے لیے مناسب یہی ہے، اور ان کے پاس چانس ہے قتل کرنے کا، تو لہذا آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھیں کون ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کیا ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہوئے، وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہوئے، اس حیثیت سے وہ حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور دونوں حیثیتوں سے دیکھا جائے تو ایک حیثیت سے وہ حضرت حسین کے چچا ہوئے حضرت علی کے نسبت سے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسین اس نسبت سے وہ حضرت حسین کے نانا بھی ہوئے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو جو نانا کا بھائی ہوتا ہے وہ نانا ہی کے مقام پر ہوتا ہے نا، اس کا رتبہ اتنا ہی ہوتا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کوفہ کے لوگ جو ہے ان پہ آپ اعتبار نہ کریں، چلیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے عزیز و قارب اور رشتہ دار، اپنے اہل و عیال کو نہ لے کے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت حسین کو اقتدار کی لالچ تھی اور یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ایک بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ اقتدار کی لڑائی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کیا اپنے بچوں کو، خاندان کی عورتوں کو، فیملی کی عورتوں کو لے جا رہے ہیں، کیا لڑنے کے لیے لے جا رہے ہو، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو وہ تو پھر ان کے لیے تو آئیڈیل سچویشن یہی تھی کہ وہ مکہ میں ہی رہتے اور یہیں پر جو ہے وہ آرمی تیار کرتے، فوج تیار کرتے اور جنگ شروع کر دیتے۔ لیکن ان کا کہیں بھی کسی لمحے بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ کوئی جنگ کرنی ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے، نہ ان کے ذہن میں تھا، وہم و گمان میں تھا۔ تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ اور اب ناظرین مختصراً یہ کہ وہاں پر جو گورنر تھا کوفہ کا، وہ نعمان بن بشیر تھے، وہ صحابی رسول تھے، اور جب ان کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس طرح سے بیعت لے چکے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کیا اور کوشش کر رہے تھے کہ معاملات حل ہو جائیں۔ اور یہ اطلاع یزید کو مل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت حسین بھی جو ہے وہ نکل چکے ہیں مکہ سے، لیکن اس کو یہ خبر تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں پہ ہیں، کوفہ میں ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو بڑا ہی جلاد قسم کا شخص ہے، یہ جو بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد،
جس کو ابن زیاد کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو جو ہے وہ خلیفہ گورنر بنا کر جو ہے وہ روانہ کیا کوفہ، اور نعمان بن بشیر کو جو ہے وہ معزول کر دیا۔ اور جب یہ شخص پہنچا ہے ناظرین، تو اس نے پہنچتے ہی اس نے کالا نوار اوڑھا ہوا تھا، اور لوگ حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے، تو یہ اس طرح سے بیہیو کر کے قصر گورنر تک پہنچا، عمارت تک پہنچا کہ لوگ سمجھے حضرت حسین آ گئے۔ جب وہاں جا کے اس نے اپنا منہ ننگا کیا، نقاب اتارا اور کہا کہ تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں، میں ابن زیاد ہوں، اور تم لوگوں نے مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہماری حکومت ہے اس کے خلاف سازش کر رہے ہو، اور تم نے جو ہے وہ اس طرح ان کو پناہ دی ہے، اور اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اب جو لوگ بھی اس پہ ملوث ہیں میں ان کا فیصلہ اس کے ساتھ کروں گا۔ تو لہذا دیکھیں کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کو، اب یہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور جو ہے اور جو لوگ تھے ان سب کو جو ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، پناہ دی تھی، ان سب کو جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو لہذا وہ کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کوفہ کی مسجد کے اندر، وہ سارے کے سارے جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو ایک شخص ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ تنہا تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں تمہارے کہنے پہ آیا، کل تک تو تم میرے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی، ہزاروں لوگ میرے ساتھ تھے، آج کیا ہوا؟ سب بھاگ گئے۔ دیکھیں یہ جو کل تک نعرے لگا رہے تھے حیدر حیدر، اور جو کل تک نعرے لگا رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم شیعان علی ہیں، اور جو ہے ہم حضرت علی کے پیروکار ہیں، وہ سارے بھاگ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑا۔ اور انہوں نے پھر جو ہے وہ حضرت حسین تک پیغام پہنچایا کہ بھئی کسی طریقے سے کہ پیغام پہنچے کہ آپ واپس چلے جائیں، اور اب یہاں کے حالات یکسر بدل چکے ہیں، انہوں نے دھوکہ کیا، اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے پیغام پہنچایا، اور وہ ایک شخص تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو کہا کہ میرا پیغام جو ہے حضرت حسین تک جو ہے پہنچاؤ۔ تو ناظرین جب حضرت حسین تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور ان کے صاحبزادے ساتھ تھے، تو اب کہا کہ بھئی مشورہ کریں کہ بھئی کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب تو ہم نے جانا ہے، اور ہم نے جا کر اپنے والد کا، اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ اب حضرت حسین کی غیرت اور آپ کی حمیت، آپ کی جرأت اور بہادری اور آپ کی وفاداری تو یہی تھی نا کہ بھئی مسلم بن عقیل کو تو حضرت حسین نے بھیجا تھا، تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں نہیں جا رہا۔ تو جب ان کے بچوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے، کہ گھر والوں نے کہا ہم نے جانا ہے اور بدلہ لینا ہے، تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ بھئی جو اب معاملات بدل چکے ہیں، سچویشن بدل چکی ہے، تو لہذا اب جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ چلے، جس نے نہیں چلنا وہ یہاں سے واپس چلا جائے، میرا اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ تو جتنے لوگ ساتھ ملے تھے ناظرین، سب کے سب جو ہے وہ حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف 72 نفوس قدسیہ، یہ جو مقدس جماعت ہے، حضرت حسین اور ان کے گھر والے، خاندان والے، یہ رہ گئے، سب چلے گئے۔ پھر آگے جا کے فرزدق شاعر ملا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں، تو اس نے کہا کہ جی حضرت حسین کو کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کے جسم آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی تلواریں جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ ابن زیاد کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں، تو لہذا آپ واپس ہو جائیں۔ تو جب حالات ایسے ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھیں، جب وہ ابن زیاد جو ہے جب فوج لے کر آیا اور جب مکالمہ شروع ہوا تو انہوں نے اس کے سامنے 3 شرائط رکھی، یا تو مجھے تم جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دو، یا مجھے جو ہے وہ بارڈر پہ سرحدوں پہ بھیج دو، میں وہاں جہاد کروں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو اور میں اس سے جا کے اپنا معاملہ خود کر لوں۔ تو اب وہ ماننے کو تیار تھا، وہ خوش بھی ہوا، لیکن جو شمر بالجوشن ہے، یہ بڑا ظالم سفاک شخص، اس نے کہا نہیں، جو ہے حسین اور اس کا خاندان آج ہمارے قابو میں آ گیا ہے، صرف اور صرف ایک ہی شرط رکھو، صرف کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بس یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ کرو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا،
میں کیوں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں، میں تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تو لہذا ناظرین، یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور ان کو بلایا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ خطبات ہیں، ان خطبات کو پڑھیں، آپ ایک ایک کا نام لے کر کہتے تھے کہ تم نے مجھے بلایا، تم نے مجھے بلایا، میرے پاس یہ خطوط موجود ہیں۔ اب ان کو یہ خوف تھا کہ اگر حضرت حسین کو یہاں سے جانے دیا گیا اور وہ یزید کے پاس چلے گئے تو یہ جو ہمارے جو خطوط ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے، پروف ہے کہ وہ یہ خطوط اس کے سامنے پیش کریں گے تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ ہم سب مارے جائیں گے۔ تو اب اپنی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ پورا پلان کیا۔ دیکھیں، یہ جو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہ خیمے جلانے کا بعد آپ بہت سنتے ہیں نا، خیمے جلائے گئے، تو کیوں خیمے کیوں جلائے گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس تھا، جو خطوط تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو جلا دیا جائے، ڈسٹرائے کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ دستاویزی ثبوت نہ رہے، کوئی پروف نہ رہے۔ تو یہ وہ کوفی ہیں ناظرین جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شہید کروایا۔ اور کس طریقے سے، دیکھیں، جو 9 محرم کی رات ہے، اس رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے آج کی رات دو، میں عبادت کروں۔ تو آپ نے عبادت کی اور پیاسے، اور آپ نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، ان لوگوں کا واسطہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا، تم لوگ رات کی تاریکی کے اندر نکل جاؤ، جس نے جہاں جانا ہے چلے جائے۔ لیکن سب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں اور ہم آپ کو اس مشکل وقت کے اندر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اہل بیت کی وفاداری۔ کسی ایک نے بھی کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اب جینا مرنا ساتھ ہے، اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں حضرت حسین کے جو خطبات ہیں، آپ نے ان کو واسطے دیے، ان کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں کس شخصیت کا نواسا ہوں؟ اور لیکن دیکھیں، ان کی تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی نا، ان کی تو ہر ایک کو اپنا اقتدار بچانا تھا، اپنی جان کو بچانا تھا۔ اور کس طریقے سے جس دن 10 محرم ہوئی اور حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں اور انتہائی جمیل خوبصورت، دیکھیں اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 56 سال اور کچھ مہینے تھی، سمجھ لیں 57 ایئرز اولڈ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی کا ایک بال سفید تھا، صرف 1 یا 2 بال سفید تھے۔ تو جس وقت اپنے صاحبزادے کی آپ نے لاش کو اٹھایا ہے تو آتا ہے کہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی غم میں۔ تو یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جی میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو، جن کے بارے میں نے کل ان کے فضائل سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے محبت کرتے تھے، جب ان کی جو ان کے سر مبارک کو جب لے کے جایا گیا یزید کے دربار میں رکھا گیا تو یزید چھڑی سے ان کے ہونٹوں کو چھیڑ رہا تھا، تو اس وقت ایک صحابی بیٹھے تھے زید، تو انہوں نے کہا کہ یزید تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ وہ ہونٹے مبارک ہیں، یہ وہ ہیں لب مبارک کہ جن کو میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے تھے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہیں کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، اور حضور کہیں کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس سے محبت کر، تو کس طریقے سے ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو لہذا ناظرین، ثانیہ ہو گیا، واقعہ کربلا ہوا، اور واقعہ کربلا نے جو ہے وہ اس کے اثرات آپ دیکھیں
یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ 1400 سال سے اس پہ رویا جا رہا ہے، اور رو کون رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ احرام کی حالت میں اگر کپڑے پہ، احرام کے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں کوفہ سے ہوں۔ تو کہا تم کوفہ سے ہو، تم کوفہ والو، تم جو ہے تمہیں مچھر کے خون کی فکر ہے، اور تم نے نواسہ رسول لخت جگرے فاطمہ اور علی کو کس طرح سے ذبح کر دیا، اس خون کی فکر نہیں؟ یعنی ان کے بارے میں کہا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں، یہ جو دم بھرتے تھے کہ ہم یہ شیعان علی ہیں، اور انہوں نے ہی آپ سارے خطبات اٹھا کر دیکھیں اور حضرت حسین کے کہ اس میں انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ حضرت زینب کے خطبات اٹھا کر دیکھیں، ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو ہے ہمیں بلایا اور تم ہی اس قتل کے ذمہ دار ہو۔ یزید ڈائریکٹلی اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور کوفہ کے لوگ ڈائریکٹلی اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب دیکھیں، ہم سب حسینی ہیں، ہماری رشتہ داری حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہادت تو ایک مقام ہے، وہ تو سرخرو ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرما دیا، اور شہید جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کی وہ زندہ ہے، وہ تو قیامت تک زندہ ہے۔ تو شہید جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے شہادت، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا، اللہ نے ان کو مقام دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ناظرین، دو چار منٹ رہ گئے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ، تو شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، جو انہوں نے جرت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا حق کے لیے اور باطل کے سامنے جھکے نہیں، یا اللہ تو اس پر ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جس طرح سے حضرت حسین نے اس حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور اہل بیت کی ازواج نے، ان کی بنات نے، ان کی خواتین نے شرم و حیا اور پردے کے دامن کو پکڑ کے رکھا۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا، اسلام قائم کرنے والا، ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا، پردے کا پابند بنا۔ یا الہ العالمین، حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہر دور کے اندر یزید اور یزیدی قوتیں یا اللہ موجود رہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں حسینی اور حسینی قوتوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ، جن شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہے، ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔